دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت اس نمبر 58 اس آدمی کے اشارے پر ہم آگے بڑھ کر دائیں جانب مڑے تو قطار سے 2-3 کمرے دکھائی دیے۔ انہی میں سے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا اور آہستگی سے دروازہ کھولا تو پھر ایک زینہ تھا، گویا تہہ خانہ در تہہ خانے کا سلسلہ تھا۔ نیچے ایک کمرہ تھا جہاں مجھے قید کیا گیا تھا۔ ہم سیڑھیاں اتر کر نیچے اترے تو اکبر کو دیکھ کر میرا دل خوشی کے مارے بے قابو ہو گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ میں اکبر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک مجھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ میں چونک کر مڑا، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ آدمی زینے کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ میں بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف چپٹا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ باہر سے اس آدمیوں کے کہکے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر وہ ہنستے ہنستے بولا، سیٹھ ظفر کے آدمی اتنے احمق نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ اس دفعہ تم لوگوں کی لاشیں بھی یہاں سے باہر نہ جا سکیں گی۔ 2 منٹ بعد دروازے کو ہاتھ بھی مت لگانا، دروازہ سٹیل کا ہے، اور 2 منٹ بعد میں بجلی کا سوئچ آن کر دوں گا اور دروازے میں زبردست کرنٹ دوڑنے لگے گا، اور جو بھی دروازے کو چھوئے گا وہی چت لیٹ جائے گا۔ پھر وہ کہکے لگاتا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد تیمور نے جیب سے الیکٹرک نکال کر دروازے پر لگایا اور بتایا کہ دروازے میں واقعی زبردست کرنٹ دوڑ رہا ہے، کوئی دروازے کو ہاتھ نہ لگائے۔ میری مایوسی کی انتہا نہ تھی۔ رہ کر مجھے غصہ آ رہا تھا کہ کیوں میں اس آسانی سے ان کے قبضے میں آ گیا۔ ہماری بات چیت میں آواز میں وہ اکبر بھی بیدار ہو گیا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، آخر تم یہاں بھی پہنچ گئے۔ اب میری مصیبت کے دن ختم ہو جائیں گے، ورنہ ان لوگوں کا ارادہ مجھے رہا کرنے کا نہیں تھا۔ ظفر نے کہا تھا کہ جب تک کامران نہ آ جائے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ وہ ڈیڈی سے رقم بھی لے چکا ہے۔ آپ مجھے چھڑانے آئے ہیں؟ میں تو خود یہاں پھنس گیا ہوں اکبر، میں نے افسردگی سے کہا۔ جلد بازی میں کئی دفعہ میں نقصان اٹھا چکا ہوں۔ اچانک کمرے میں ایک ناگوار سی بو پھیل گئی۔ پھر وہ بو یکدم بڑھنے لگی۔ میرا دم گھٹا جا رہا تھا۔ میں مشکل تمام اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ پھر سب سے پہلے نظیر چکرا کر گرا اور ایک طرف لڑک گیا۔ مجھے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوبارہ مجھے ہوش آیا تو وہی کمرہ تھا، مگر حالات وہ نہ رہے تھے۔ میں رسیوں میں بری طرح جکڑا ہوا تھا اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر اس کے پایوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ میرے سب ساتھی بھی وہیں بندھے پڑے تھے۔ میرے عین سامنے ظفر کھڑا تھا، اس کے ہونٹوں پر زہریلی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر میری کنپٹیاں چٹکنے لگی۔ اگر میرے ہاتھ پیر کھلے ہوتے تو میں انجام کی پرواہ کیے بغیر اس کی گردن مروڑ دیتا۔ اچھا تو تم ہو کامران؟ ظفر کے زہریلے لہجے نے مجھے ایک بار پھر کاٹ کے رکھ دیا۔ بہت اونچا اڑنے والے آخر زمین پر گرتے ہیں، اور تم بھی دیکھ لو کس طرح گرے ہو۔ مجھ سے الجھنے کا اب تمہیں مزہ آئے گا۔ ظفر سے جس کے بھی پنگا لیا وہ اسی طرح ہوا۔ محض میری ایک فون کال پر
پر تم صلاحوں کے پیچھے ہو گے۔ انخوت سے بیز لہجے میں بول رہا تھا، تم تو یوں بھی وطن کے غردار پائے جا چکے ہو، تمہاری تلاش تو حکومت کی بہت سی ایجنسیاں کر رہی ہیں، میں ابھی ایک فون کروں تو پھانسی کا تختہ تمہارا مقدر ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ پھر اس نے ذرا توقف کیا اور بولا، مگر میں اپنے معاملات خود ہی نپٹانے کا عادی ہوں، میں نے کبھی قانون کے کندھے پر رکھ کر بندوق نہیں چلائی، میں خود تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا، تم موت کی خواہش کرو گے مگر میں مرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں عبرت کا نمونہ بنا دوں گا تاکہ آئندہ کوئی تم سا سر پھرا میرے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر سطر کے فٹ پاتھ پر پھنکوا کر بھیک منگواؤں گا اور تمہارا یہ خوبصورت چوکٹھا اتنا مسخ کر دوں گا کہ تمہاری شکل بھی تمہیں کوئی نہیں پہچان سکے گا اور نہ تمہیں خود پہچان رہے گی، تمہاری زبان بھی کاٹ دی جائے گی تاکہ تم کسی کو کچھ بتانے کے قابل ہی نہ رہو۔ میں اس کی بکواس سنتا رہا اور پیچوتاب کھاتا رہا، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر عمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ میں نے اسے تاؤ دلانے کو کہا، تم خود کو بہت بڑا سورما سمجھتے ہو مگر اب نہیں سمجھو گے، میں نے تمہارے اس اعتماد میں دراڑیں ڈال دی ہیں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے زندہ مت چھوڑنا، ورنہ مجھے موقع مل گیا تو میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر ظفر نے زوردار ٹہکا لگایا اور بولا، تم اب بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو، اگر ایسا ہے اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ پھر وہ گھوم کر راجہ سے مخاطب ہوا، راجہ سنا ہے کامران نے تم پر بہت تشدد کیا تھا، اس سے تو میں نے ایک ایک زخم ایک ایک خراش کا حساب لینا ہے باس، راجہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور خان تو شاید اسے جان سے مار دے گا۔ تم یہ بات کہتے ہوئے کچھ اچھے نہیں لگتے راجہ، میں نے کہا، جو آدمی تشدد سے مجبور ہو کر اپنی زبان کھول دے وہ ظفر ایسے آدمی کے ساتھ کیسے چل رہا ہے؟ پھر میں نے خان کو مخاطب کیا، اور تمہارا مور کی طرح پلا ہوا یہ جسم محض نمائشی ہے، تمہیں بھی تو بہت گھمنڈ تھا اپنی قوت کا۔ میں نے بولتے بولتے رک کر اس کا جائزہ لیا، میں نے اس کے چہرے پر گرم گرم چائے پھینکی تھی جس نے نہ صرف اس کا چہرہ بری طرح جھلس گیا تھا بلکہ دائیں میں آنکھ میں بھی متاثر کر گیا تھا۔ آج تک کسی نے اس انداز میں تمہاری پٹائی نہیں کی ہوگی، میں نے تعزیز امیز لہجے میں کہا، اب بھی تمہیں حسرت ہے تو میرے ہاتھ پیر کھول دو، میں تمہیں پھر اسی طرح ماروں گا۔ خان اور راجہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے کچا چبا جائیں، مگر ظفر کی موجودگی کے باعث وہ خاموش تھے۔ پھر خان تپے ہوئے لہجے میں بولا، اسے کھول دے باس، آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پیر توڑنا چاہتے ہیں، مجھے حکم دے، میں توڑ دوں گا اس کے ہاتھ پاؤں۔ ذرا صبر سے کام لو خان، ظفر نے کہا، پہلے میں اسے یہ تو معلوم کر لوں کہ وڈیرے احمد بخش کی تجوری سے جو کروڑوں روپے کی رقم اس نے اڑائی ہے وہ کہاں ہے؟ میں لمحے بھر کو سناٹے میں رہ گیا، گویا ظفر ہر بات سے باخبر تھا۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، کون وڈیرا احمد بخش؟ تم ابھی بچے ہو کامران، ظفر نے حقار تمیز لہجے میں کہا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں احمد بخشی کے آدمیوں نے قید سے رہائی دلائی تھی، ورنہ اب تک تو تم پھانسی کے تختے پر چڑھ چکے ہوتے۔ تم مجھے سے کہہ رہے ہو کہ کون وڈیرا احمد بخش؟ ایک بات اور سن لو، تم جس تنظیم سے تعلق رکھتے تھے اس کے بڑوں نے مجھ سے بھی درخواست کی تھی کہ میں تمہارا سراغ لگاؤں اور ٹھکانے لگا دوں، اس کے بدلے میں ان سے مجھے خطیر رقم ملے گی، مگر اس وقت رقم سے زیادہ اہم میرے وہ بہترین آدمی ہیں جو تمہارے ہاتھوں ضائع ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں جان سے نہیں ماروں گا بلکہ اپاہج کر کے کسی فٹ پاتھ پر پھینک دوں گا، مگر پہلے تم سے وہ رقم ضرور حاصل کروں گا جو تم نے وڈیرے کی تجوری سے نکالی تھی۔ وہ رقم تو کب کے ٹھکانے لگ چکی، اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میں تم سے محض چند لاکھ کے لیے ٹکر مول لیتا، میں نے ہنس کر کہا۔ ٹھکانے کیسے لگا سکتے ہو تم؟ ظفر میری باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔
جوا تم کھیلتے نہیں، ریس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں، لڑکیوں سے تم دور بھاگتے ہو، اس دوران میں تم نے کوئی جائیداد بھی نہیں خریدی، پھر اتنی رقم سگریٹ بنا کر پی گئے۔ تم اتنا کچھ جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں تنہا نہیں تھا، میرے ساتھ تنظیم کی ایک لڑکی گلوریا بھی تھی، ساری رقم وہی لے اڑی، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ میں بکواس سننے کا عادی نہیں ہوں۔ ظفر کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ لڑکی اب بھی تمہارے ساتھ ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ رقم لے اڑی؟ پھر وہ ذرا توقف کے بعد بولا، اچھا اب باتیں بہت ہوگی، سیدھی طرح مجھے رقم کا پتہ بتا دو، ورنہ میں راجہ اور خان کو اجازت دے دوں گا کہ وہ تم سے حقیقت اگلوائے۔ جلدی بتاؤ کیا چاہتے ہو، رقم کے متعلق مجھے بتاؤ گے یا ان دونوں کو؟ چلو یہ بھی کر دیکھو، میں نے دل کڑا کر کے کہہ دیا اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو بدترین تشدد کے لیے تیار کرنے لگا۔ راجہ، ظفر نے راجہ کو مخاطب کیا، اس سے معلوم کرو کہ وہ رقم کہاں ہے۔ اگر میں نے خان کو اجازت دے دی تو وہ حرامزادہ تو شاید اسے جان سے ہی مار دے گا۔ پھر وہ گھڑی دیکھ کر بولا، اس وقت 2 بجے ہے، 4 بجے تک اس کی زبان کھل جانی چاہیے۔